بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگلی امتوں کے 3 آدمی سفر کے لیے چلے، یہاں تک کہ رات گزارنے کے لیے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بارش آئی تو پناہ لینے کے لیے غار میں داخل ہوئے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہے، بارش بھی آئی اور رات بھی قریب ہو گئی تو رات بھی وہیں گزارنا طے کر لیا۔ چنانچہ اس غار میں گئے تو پہاڑ کے اوپر سے کوئی پتھر لڑھک کر آیا۔ اس نے غار کا دروازہ پورا بند کر دیا، ذرہ برابر بھی جگہ نہیں چھوڑی۔ اب انہوں نے سوچا کہ باہر آواز بھی نہیں جا سکتی اور نہ ہی یہاں کوئی بچانے کے لیے آئے گا، اب کیا تدبیر اختیار کی جائے؟ تو انہوں نے آپس میں کہا، اس چٹان کی وجہ سے آنے والی مصیبت سے کوئی بچا نہیں سکتا سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کریں۔ خیر، ان تینوں نے کہا کہ اپنے اپنے نیک عمل یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چنانچہ ایک آدمی نے دعا شروع کی، اے اللہ، میرے ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے تھے اور میں صبح یا شام کو ان سے پہلے دودھ نہیں پیتا تھا اور نہ اپنے گھر والوں کو پلاتا تھا اور نہ اپنے مویشیوں کو کچھ کھلاتا تھا۔ ایک روز بکریاں چرانے کے واسطے گیا تو بکریوں کے لیے چارے کی تلاش میں دور پہنچ گیا اور شام کو جب لوٹا تو دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے دودھ دوہا اور جب لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو اٹھانا اور ان کی نیند خراب کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ایک طرف تو یہ صورتحال تھی اور دوسری طرف میں نے یہ بھی ناپسند کیا کہ میں یا میرے گھر والے ان سے پہلے دودھ پی لے، یہ بھی مجھے گوارا نہیں ہوا۔ اس لیے میں اسی حالت میں ان کے پاس دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر انتظار کرتے ہوئے کھڑا رہا کہ وہ جاگیں گے تو میں ان کو پلاؤں گا، اور میرے بچے میرے پاؤں کے پاس بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، لیکن میں نے ان کو بھی نہیں پلایا کہ جب تک ماں باپ نہیں پئیں گے وہاں تک ان کو بھی نہیں دوں گا۔ پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ صبح ہوئی تو وہ بیدار ہوئے اور انہوں نے دودھ پیا۔ اے اللہ، میں نے یہ عمل تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اور تو جانتا ہے، تو ہمارے اوپر سے اس چٹان کو کھول دے۔ اس کی دعا کی وجہ سے وہ چٹان کچھ کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ اس میں سے یہ حضرات باہر نکل سکے۔ پھر بھی باہر کی کچھ ہوا اور روشنی آنے لگی۔ دوسرے نے دعا شروع کی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے اس سے مطالبہ کیا کہ تو مجھے خواہش پوری کرنے دے تو اس نے انکار کیا، یہاں تک کہ 1 سال قحط آیا جس میں وہ محتاج اور ضرورت مند ہوئی تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے ضرورت طلب کی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پہ دیے کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع دے۔ اس نے منظور کر لیا، یہاں تک کہ جب میں اس پر پورے طور پر قابو یافتہ ہوا اور میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھا تو اس نے کہا، اللہ سے ڈر اور اس مہر کو اس کے حق کے بغیر مت توڑ، یعنی بغیر نکاح کے یہ حرکت مت کر۔ اس کا یہ جملہ سن کر میں اپنی حرکت سے باز آ گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، اور جو دینار دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے اور معاف کر دیے۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہم اس وقت جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس کو تو ہم سے دور کر دے۔ چنانچہ چٹان کچھ اور کھسکی، لیکن ابھی بھی اتنی نہیں ہٹی تھی کہ جس میں سے ہم نکل سکے۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میں نے کچھ کام کے لیے مزدور طے کیے تھے اور جب کام ہو چکا تو میں نے سب کی مزدوری چکا دی سوائے ایک آدمی کے کہ وہ اپنی مزدوری کے بغیر چلا گیا۔ مزدوری کے طور پر کچھ چاول طے کیے تھے، وہ تو بغیر لیے چلا گیا تھا، تو میں نے اس کی مزدوری کے چاول کو بویا اور اس کی پیداوار ہوئی، اس کو پھر بویا، اس سے جو آمدنی ہوئی اس سے گائے اور بکریاں خریدی، مطلب یہ ہے کہ جانور خریدے اور ان کو چرانے کے لیے غلام چرواہا بھی خریدا، یہاں تک کہ اس سے بہت سارے اموال حاصل ہوئے۔
ایک مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے بندے، میری اجرت اور میری مزدوری لا۔ میں نے اس سے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام سب تیری مزدوری ہے، یہ سب لے جا۔ اس نے کہا، میرا مذاق مت اڑاؤ، میری مزدوری تو تھوڑے سے چاول تھے اور تم یہ سب بتلا رہے ہو۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کرتا، بلکہ تیری مزدوری کے جو چاول تھے ان کو بویا، اس سے جو پیداوار ہوئی اس کو اسی طرح بڑھاتا رہا۔ بڑھتے بڑھتے یہ کیفیت ہوئی ہے۔ جب اس نے میری یہ بات سنی تو وہ سب لے گیا، ایک چیز بھی نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا اور تجھے راضی رکھنے کی خاطر ہی کیا تھا تو ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ اس چٹان کا باقی حصہ بھی کھل گیا اور وہ تینوں حضرات باہر نکلے اور ان کی جان بچ گئی۔